السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً ومصلیاً اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الرقى والتمائم والتیولۃ شرک۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جادو منتر اور ٹونا تعویذ گنڈا یہ شرک ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب آئیے اس حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا آج ہمارا سماج اور معاشرہ، کیا آج کا مسلمان اس مہلک بیماری کا شکار ہے کہ اس سے بچا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ جب اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے سماج اور معاشرے پر ایک دائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آج ہمارا سماج اور معاشرہ اس مہلک بیماری کا شکار ہو گیا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اس کا کاروبار ہو رہا ہے، لوگ اسے تجارت سمجھ کر کے اس کا کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر اس کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، اس قدر یہ مہلک بیماری پھیل رہی ہے گھروں کے اندر، جو ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے، جو اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دے رہی ہے۔ آج جب بھی کسی کے یہاں کوئی مصیبت ہوتی ہے، کچھ پریشانی لاحق ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں یہ جھوٹے مکار باباؤں کے پاس اور وہ تعویذ بنا کر کے دے دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا آج یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ اگر ہم اس تعویذ گنڈے کو لٹکائیں گے، پہنیں گے، کڑے اور چھلے کو، نیمبو اور مرچی کو، تو ہم مصیبتوں سے نجات پا جائیں گے، پریشانیاں ہمیں نہیں لاحق ہوں گی، جبکہ وہ یہ بات بھول چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر کے اندر جو چیزیں لکھ رکھی ہیں وہ ہو کر رہیں گی۔ دنیا کے اندر کسی ماں نے کوئی ایسا لال نہیں جنا ہے جو ہمارے اوپر ہونے والی پریشانی کو ہم سے دور کر سکے یا ہم تک پہنچنے والی اچھائی کو ہم سے روک سکے۔ دنیا کے اندر کسی ماں نے کوئی ایسا لال نہیں جنا ہے، اور نہ یہ نیمبو مرچی کے اندر اتنی طاقت ہے، نہ ان کڑے اور چھلوں کے اندر اتنی طاقت ہے، نہ یہ جو تعویذ گنڈا لٹکاتے ہیں نہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہمارے اوپر آنے والی پریشانیوں کو ہم سے روک سکیں۔ مگر آج کا مسلمان سوچنے کو تیار نہیں ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے، غور و فکر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، اس نے شرک کیا، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی معاون نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہلک بیماریوں سے بچیں، اس کا شکار نہ بنیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کریں، اور تعویذ گنڈا نہ لٹکائیں اپنے گھروں کے اندر، نہ خود پہنیں، نہ یہ کڑے، نہ چھلے، نہ نیمبو اور مرچی۔ گاڑیوں پر نیمبو اور مرچی لگایا جاتا ہے کہ اب یہ گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں ہوگی۔ اللہ نے لکھا ہوگا تو ایسے کئی نیمبو مرچی آپ لٹکا لو، آگے پیچھے گاڑی کے چاروں ٹائروں کے اندر، اگر ایکسیڈنٹ لکھا ہوگا، جہاں لکھا ہوگا، جس جگہ لکھا ہوگا، جس گاڑی سے لکھا ہوگا تو ہو کر رہے گا۔ یہ نیمبو مرچی روکنے والے نہیں ہیں، ان کے اندر وہ طاقت و قوت و صلاحیت نہیں موجود ہے کہ یہ روک سکیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میرا یہ کام نہ ہوتا، تو اس نے بھی شرک کیا، یہ شرک جلی ہے، کیونکہ
اللہ رب العالمین نے اس انسان کو سبب بنایا. اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جس نے آپ کا کام کر دیا ہے یا جس کے ذریعے سے آپ کا کام ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو ایک سبب بنایا، ایک ذریعہ بنایا اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا اللہ رب العالمین نے. اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ کا کام ہوا. اللہ کے نبی نے کہا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ آپ نہ ہوتے تو میرا یہ کام نہ ہوتا، اس نے بھی شرک کیا. اس کو کہنا یہ چاہیے تھا ما شاء اللہ ثم شئت فی ھذا الامر عند الاختتام، کہ اللہ رب العالمین نے چاہا پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو سبب بنایا، تب ہمارا یہ کام پائے تکمیل تک پہنچا. یہ درست ہے. اگر کسی نے ما شاء اللہ کو ہٹا کر کے آپ نے چاہا تو ہمارا یہ کام ہوا، اگر کسی نے ایسا کہا تو اس نے بھی شرک کیا. کسی نے یہ کہا کہ کتا نہ ہوتا تو بلی گھر کے اندر داخل ہو جاتی، اس نے بھی شرک کیا، کیونکہ کتے کے اندر وہ اختیار نہیں ہے، وہ سقط نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے کہ وہ بلی کو گھر کے اندر آنے سے روک سکے. گویا کہ جو اس نے یہ بات کہی اس نے کتے کو اللہ رب العالمین کے برابر گردان دیا، اللہ رب العالمین کے برابر اس نے ٹھہرا دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے یہ بھی کہا کتا نہ ہوتا بلی گھر کے اندر داخل ہو جاتی، اس نے بھی شرک کیا. لہذا ہمیں چاہیے کہ نقطوں پر غور کریں. توحید پر چلنا آسان کام نہیں ہے. توحید کو سمجھو میرے بھائی، یہ سب شرک ہے، شرک جلی ہے. شرک اصغر اور شرک اکبر تو تمام لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ قبر پر گئے مورتی پوجا کی شرک اکبر ہے، مگر ان چھوٹی چھوٹی جو شرکی افعال ہیں ان سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیں گے، جو ہمارے عقیدے کو فاسد کر دیں گے، جو ہمارے عقیدے کو بگاڑ دیں گے. ان شرکیہ اعمال سے بچیں، ہمارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیں گے اور ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا. ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے، جنت الفردوس کے مستحق نہیں بن پائیں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ان نقطوں پر غور کریں اور شرک سے بچیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے باری الہ ہم تمام لوگوں کو جو بھی شرک کے چھوٹے بڑے امور ہیں ان تمام شرکیہ امور سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.